کہ بے وقتوں بے مایا شروع میں جو باتیں کی تھی میں نے آپ کو، اگر یاد ہو تو آپ کو، ہم کچھ بھی نہیں، میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، سر فلک نہ کبھی تاب آستاں پہنچا، سر فلک نہ کبھی تاب آستاں پہنچا، کہ اس کی ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک، زمین کا وہ ٹکڑا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگ گیا، وہ ٹکڑا عرش سے بھی افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں، کسی مکتب فکر کو اختلاف نہیں، ہر ایک کے نزدیک جسم کی بات نہیں، اس ٹکڑے کی بات جو حضور کے جسم اقدس سے لگا، مجھے کہنے دو جسم بعد میں ہے، پہلے چادر ہے، تو جسم اقدس سے لگی چادر، اور چادر سے لگا وہ ٹکڑا زمین کا، وہ ٹکڑا کعبے سے بھی افضل ہے، عرش کرسی سے افضل ہے، ٹھیک ہے؟ اب سمجھو ان کو، اس شعر کو سمجھو کہ شاعر کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے کہا نا معراج کا سما کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ سر فلک نہ کبھی تابہ آستاں پہنچا، کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک، تو جب بندہ وہاں پہنچتا ہے نا آنکھ والا، تو وہ کہتا ہے کہ آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا، اور جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں، دل ہی دل میں بہت، شاعر کے جذبات ہے، مجھ کمینے کا عالم یہ ہے
کہ جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا اپنے اعمال پہ شرمایا ہوں، اپنے اعمال پہ شرمایا ہوں۔ اور خاص کیفیت کا شعر ہے، تیرا پیکر ہے، تیرا پیکر ہے، تیرا پیکر ہے کہ ایک حالۂ نور، تیرا پیکر جالیوں سے تجھے دیکھا ہوں، جالیوں سے تجھے دیکھا ہوں۔ اور یہ شعر پڑھنے سے پہلے ایک حدیث پاک سن لیجئے جو آج بھی مسجد نبوی شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں۔ کون لوٹے گا؟ ایمان۔ کہاں؟ مدینے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دلوں میں مدینہ شریف کی طلب زندہ رکھا، اسباب ہو نہ ہو، مال ہو نہ ہو، ویزا ہو نہ ہو، چاہے کرونا ہو، کچھ بھی ہو، طلب زندہ رکھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان والا رہے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا ایمان لوٹے گا۔ وہ سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے، اپنا کام نمٹایا ہے، دوبارہ مثال دی، سانپ نکلتا ہے، کام کیا اپنا جو کرنا ہے، فوراً بل میں۔ آقا جان فرماتے ہیں بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جیسے سانپ اپنے بل میں لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا مدینہ شریف میں، اس بات پر تو حضور اتنا خوش ہوئے تھے کہ اپنا عصا منبر پر مار کے کہا تھا یہ مدینہ مدینہ مدینہ۔ مسلم شریف کی مدینہ مدینہ۔ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ بار بار مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے۔ ایک وقت آئے گا مدینہ میں کوئی بے ایمان رہے گا نہیں، زمین 3 بار لرزے گی مدینہ شریف کی، 3 بار۔ پہلی بار لرزے گی منافق نکلیں گے لیکن کچھ رہ جائیں گے، پھر لرزے گی تو کچھ اور نکلیں گے، تیسری بار جب لرزے گی نا تو سارے نکلیں گے، پھر مدینے میں کوئی منافق نہیں ہوگا۔ مطلب ابھی کچھ ہے قیامت کے دن، قیامت سے پہلے، خاموشی سنو، قیامت سے پہلے یہ واقعہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ مدینہ مدینہ ہے۔ اب اس منظر کو کہ مدینے میں ایمان لوٹتا ہے، اس منظر کو ذرا، اس بات کو سوچ کر ذرا یہ شعر سنو۔ وہ شاعر کہتے ہیں کہ یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آ